دوستو ہمارے یہاں نظام کو لے کر ایک ابھی جو سوشل میڈیا ہے اس پہ کافی بحث چلتی رہتی ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے۔ ایک طرف جو ایکسٹریم مذہبی جو طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ ایک مذہبی ریاست میں ہے۔ اگر ہم یہاں پر کسی طرح ایک مدنی ٹائپ کی ریاست یا شرعی قوانین اگر ہم نافذ کر دیں تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو ان کا وہ دوسرا طبقہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہاں پہ ایک سیکولر ٹائپ کی گورنمنٹ اگر ہم اس کا نفاذ کر لیں تو پاکستان کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں یا غلط ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم ان کے ماڈل دیکھ لیتے ہیں کہ کیا تاریخ میں کوئی ایسا ہمیں سیکولر ماڈل نظر آتا ہے کہ جہاں پہلے بہت زیادہ افراتفری ہو، وہاں پہ لڑائی ہو، اور بہت سے جنگ و جدل ہو، اور اس ملک نے پھر سیکولر نظام کو نافذ کرنے کے بعد ایک طرح کا انہوں نے وہاں پہ امن بھی وہاں پہ وہ قائم کیا ہو، معاشیات بھی درست ہو گئی ہوں اور سب کچھ جو ہے کافی حد تک درست ہو گیا ہو، تو وہ نظام ہے سیکولرزم، جو ہمیں یورپ کی تاریخ میں ایک ماڈل کے طور پر نظر آتا ہے۔ تو آج ہم سیکولرزم کے متعلق تھوڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہے کیا۔ تو دوستو سیکولرزم کی جو مختصر اگر ہم تعریف کرنا چاہیں تو یہی بنتی ہے کہ چرچ اور ریاست کو الگ کرنے کی ایک تحریک ہے۔ سیکولرزم کی اگر اور تعریف ہم دیکھنا چاہیں تو یہ بیسیکلی مذہب اور ریاست کی علیحدگی کو فروغ دیتا ہے۔ دوستو سیکولرزم جسے بہترین فلسفیانہ تحریک بھی کہا جا سکتا ہے، جو آپ کے شہری معاملات اور سیاست کو مذہب سے ایک الگ کرنا ہے۔ سیکولرزم کا مقصد حکومت کو مذہبی قوانین، عقائد، عقیدے، ان کے دیگر نظاموں سے الگ رکھنا ہے۔ یہ عام طور پر خود مذہب کی مخالفت دوستوں نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ یہ شہری اور جو سیاسی معاملات میں مذہب کے اثر رسوخ کی مخالفت کرتا ہے۔ تو دوستو سیکولر کی تعریف فرد پر بھی منطبق ہو سکتی ہے، اور ہم اس کو ایک سیکولرزم کی اس حکومت جو اس کو سیکولرزم کے قوانین کو حمایت کرتے ہیں اسے ہم سیکولر حکومت کہتے ہیں، کہ ایسی ریاست جو قوم یا ملک کو بیان کرتی ہے، تو ایسی حکومت کو ہم سیکولر حکومت کہتے ہیں۔ ایک سیکولر ریاست کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوتا دوستو، وہ تمام مذاہب کی یکساں احترام کرتی ہے، اور پادریوں کو یا چرچ کو سیاسی عمل پر اثر انداز ہونے سے اس کو بالکل اس میں سے خارج کر دیتی ہے۔ تو دوستو سیکولرزم کی بنیادی تین اصول پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ حکومت کو مذہب اور مذہبی اداروں کے اثر رسوخ سے الگ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر کسی کو مذہب کی آزادی کا حق جو ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ آخر میں تمام مذاہب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جانا چاہیے۔ یہ اس کے تین بیسک جو ہے وہ قوانین ہیں یا اصول ہیں۔ دوستو برطانیہ میں سیکولرزم کی ایک سیاسی فلسفے کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے، جو مذاہب اور ریاست کے درمیان تعلقات کو حل کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب اور ریاست کی علیحدگی ہونی چاہیے۔ دوستو ہر ایک کو اپنے ضمیر کے مطابق اپنے عقیدے پر عمل کرنے اور اسے تبدیل نہ کرنے یا نہ رکھنے کے لیے آزاد ہونا چاہیے۔ دوستو کسی بھی شخص کی مذہبی عقائد یا ان کی کمی اسے اپنے میں سے کسی فائدے یا نقصان میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ دوستو یہ مذہبی اور غیر مذہبی افراد دونوں کو یکساں تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ دوستو زیادہ تر لوگ جو خود کو سیکولر کہتے ہیں وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کوئی سرکاری طور پر تسلیم شدہ چرچ موجود نہیں ہے۔ ایک قائم شدہ ریاست میں مذہبی اکثریت میں مذہبی اقلیتوں یا دوسرے عقائد رکھنے والوں کو اس کو ستانے سے یا ان پر ظلم کرنے سے روکتا ہے۔ قانون کے سامنے مساوات کو فروغ دینے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو ملازمت، تعلیم اور عوامی طور پر مالی امتیازی سلوک سے ان کو پاک ہونا چاہیے۔ متوازی مذہبی قوانین کے موجودہ نظام کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح سے قانون کو فروغ دینا چاہیے۔ دوستو سیاسی آزادیوں کے دفاع کا مطلب قانون کے اندر
رہ کر آزادی اظہار رائے کا تحفظ ہے۔ تمام گروہ مذہبی یا سیاسی تنقید کی ان کو آزادی ہونی چاہیے۔ دوستو یہاں پہ ہم ایک اور نقطہ بیان کرنا چاہیں گے جو سیکولرزم اور الحاد میں اکثر اس فرق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ الحاد یہ ہے کہ اس کا کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، آپ سیکولر بھی ہو سکتے ہیں اور مذہبی عقائد بھی رکھ سکتے ہیں، یا آپ سیکولر بھی ہو سکتے ہیں اور ملحد بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے لیکن اس کو کافی کمپلیکیٹڈ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بات، سیکولرزم کی مہم چلانے والے بہت سے مشہور ملحد ہیں جو الحاد اور سیکولرزم کے امتزاج کا ایک حصہ ہو سکتے ہیں۔ دوستو ہیومنزم یہ بھی ایک اخلاقی فلسفہ ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مذہب کے بغیر آپ اچھی زندگی جو ہے وہ کیسے گزار سکتے ہیں۔ تو آپ بیک وقت ہیومنسٹ، ملحد، سیکولر اور مذہب پرست بھی آپ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے۔ سیکولر ریاستیں ملحد ریاستیں نہیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکولر ریاست تعریف کے لحاظ سے ملحد ریاست ہے۔ دوستو یہ بالکل درست نہیں ہوگا۔ امریکہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی مغربی ملک ہے۔ 78% کا کہنا ہے کہ وہ عیسائی ہیں۔ ہندوستان میں انسانیت کا زیادہ حصہ تقریباً 81% آبادی خود کو ہندو سمجھتی ہے، لیکن وہ ایک سیکولر کنٹری ہے۔ ترکی میں آپ دیکھ لیں تقریباً 97% آبادی سرکاری طور پر اسلامی ہے۔ آبادی کا تقریباً 86 یا 84%۔ میکسیکو میں برازیل کے بعد کیتھولک کی دنیا کی دوسری بڑی تعداد ہے، جبکہ فرانسیسی حکومت پالیسی کے لحاظ سے مذہبی جو پیروکار ہیں ان کے بارے میں کوئی اعداد و شمار تو ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ ایک سروے نے یہ تجویز کیا کہ تقریباً 64% آبادی جو ہے وہ کیتھولک ہے۔ فرانس میں اگر آپ دیکھ لیں سیکولرزم کی سخت شکل کے باوجود میں شامل 31% افراد کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو اس بات کا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ملحد ریاستیں جو ہیں یا ان میں رہنے والے لوگ جو ہیں مذہبی بھی ہیں، وہاں ملحدین کی بھی کافی تعداد ہے، لیکن وہ ایک نظام کے لحاظ سے سیکولر ہیں۔ جب ہم اس کو سیکولر کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے معذرت کہ آپ نے جو گورنمنٹ کا وہ ہے اصول ہیں ان کو آپ نے جو چرچ ہے جو مذہب کے قوانین ہیں ان سے علیحدہ رکھنا ہے۔ شکریہ۔